بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو جواہر البلاغہ میں ہے۔ چوتھا باب احوال مسند کے بیان میں ہے۔ خوب، دو مباحث کو آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ مبحث سوم اس نقطے کے بارے میں ہے کہ مسند کو مقدم اور مؤخر کہاں کیا جاتا ہے اور اس کے نکات بلاغی کیا ہیں۔ المبحث الثالث فی تقدیم المسند و تأخیرہ، مسند کے مقدم کرنے میں اور مؤخر کرنے میں، یہ مبحث سوم ہے۔ یقدم المسند اذا وجد باعث علی تقدیمہ، فرماتے ہیں مسند کو مقدم کیا جاتا ہے جہاں پر اس کو مقدم کرنے کا باعث اور انگیزہ اور سبب موجود ہو۔ کأن یکون عاملا، مثلا باعث جس طریقے سے کہ مسند عامل ہو تو ظاہر سی بات ہے اس کو معمول پر مقدم کریں گے۔ نحو قام علی او مما لہ الصدارۃ فی الکلام، یا مسند وہ ہو کو جس کو صدارت کلام حاصل ہے۔ نحو این الطریق، او اذا ارید به غرض من الاغراض، یا کوئی غرض ہو، کوئی مقصد ہو، اس خاص مقصد اور غرض کی بنا پر بھی مسند کو مقدم کرتے ہیں۔ منہا، ان اغراض میں سے پہلی غرض، التخصیص بالمسند الیہ، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ مسند الیہ کو مسند پر حصر کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں مسند الیہ منحصر ہے مسند میں، خوب یہاں پر بھی آپ مقدم کرتے ہیں۔ مثال کقولہ تعالی لا فیہا غول، خوب جنت کے اندر جو شراب ہے اس میں کوئی بے ہوشی نہیں ہے، کوئی مرض وغیرہ نہیں ہے، انسان کی ہلاکت وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اب یہاں پر حصر کا فائدہ دینا چاہتے ہیں، مسند الیہ کو منحصر کرنا چاہتے ہیں مسند میں۔ کہتے ہیں یہ بات جو ہم کہہ رہے ہیں کہ جنتی شراب میں کوئی بے ہوشی، کوئی مرض، کوئی ہلاکت نہیں ہے، یہ فقط جنتی شراب میں ہے، اسی شراب میں اس طریقے سے ہے، بقایا دوسرے شرابوں میں ایسے نہیں ہے، یعنی دنیاوی شراب ایسے نہیں ہے، اس کے اندر غول ہے، بے ہوش بھی کرتا ہے، مریض بھی کرتا ہے، انسان کی ہلاکت کا باعث بھی بنتا ہے۔ اس نقطے کو بیان کرنے کے لیے کہا لا فیہا غول، فقط اس میں غول نہیں ہے، اما دوسروں میں ہو سکتا ہے۔ یا اس کے علاوہ مثلا آپ سورہ کافرون میں پڑھتے ہیں لکم دینکم ولی دین، یہاں پر بھی یہی نقطہ ہے، ہمارا دین فقط ہمارے لیے، تمہارا دین فقط تمہارے لیے۔ یا مثلا سورہ غاشیہ میں آپ پڑھتے ہیں ثم، بلے اس سے پہلے ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، خلق کا پلٹنا فقط ہماری طرف ہے، خلق کا حساب فقط ہم پر ہے، ہم اس کا حساب و کتاب کریں گے، کہ یہی حصر والا نقطہ ہے۔ البتہ مثلا سورہ بقرہ میں آپ پڑھتے ہیں لا ریب فیہا، وہاں پر لا ریب فیہ، وہاں پر آپ نے مؤخر کیا ہے، آپ نے نہیں کہا لا فیہ ریبون۔ خوب اس کا نقطہ بھی واضح ہے، کیونکہ اگر فیہ کو مقدم کیا جائے، حصر کا فائدہ لیا جائے تو مطلب غلط ہوگا، کیونکہ اس کا معنی یہ ہوگا اگر ہوتا لا فیہ ریبون یعنی فقط قرآن میں ریب اور شک نہیں ہے، بقایا اس کے علاوہ جتنے بھی آسمانی کتابیں ہیں ان سب کے اندر ریب اور شک پایا جاتا ہے، حالانکہ غلط ہے،
یہ تو نہیں کہنا چاہتے، لہذا وہاں پر مقدم نہیں کیا۔ خوب، التنبیہ من اول الامر علی انہ خبر لا نعت۔ خوب، مسند کو مقدم کرتے ہیں تاکہ آغاز میں یہ بتا دیا جائے کہ یہ بھیا خبر ہے، صفت نہیں ہے۔ مثال اس کی دے رہے ہیں، لہو ہمم لا منتہا لکبارہا وہمتہ الصغری اجل من الدہر، لہو راحت لو ان معشار جودہا علی البر کان البر اندہ من البحر، کہ یہاں پر لہو کو ہمم پر مقدم کیا تاکہ پہلے مرحلے میں بھیا آپ کو بتا دیا جائے کہ یہ خبر ہے۔ اسی نقطے کو آغاز میں ہی آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں، یہ نہیں کہنا چاہتے کہ یہ لہو ہمم وغیرہ کے لیے صفت ہے۔ وہ پہلے مرحلے میں مشخص کرنے کے لیے، روشن کرنے کے لیے اس کو مقدم کر دیا گیا۔ کہتے ہیں لہو ہمم، اس کے لیے ہمتیں، ہمم یعنی ہمتیں، لا منتہا لکبارہا، اس کی جو بڑی ہمتیں ان کے لیے انتہا نہیں ہے، وہمتہ الصغری اجل من الدہر، اور اس کی جو بالکل کوچک ترین اور کم ترین ہمت ہے وہ تمام دہر سے اعلیٰ ہے۔ لہو راحت، یعنی اس کا ایک ہاتھ ہے، ہاتھ کی جو تلی ہوتی ہے اسے راحہ کہتے ہیں، یعنی وہ بخشندہ ہے، جود کرنے والا ہے، بخشش کرنے والا ہے۔ لہو راحت یعنی وہ بخشش کرنے والا ہے۔ لو ان معشار جودہا علی البر لکان البر اندہ من البحر، فرماتے ہیں کہ اس کی بخشش کا 10واں حصہ اگر خشکی پر ہوتا تو یہ خشکی دریا سے زیادہ بخشش کرنے والی ہوتی۔ کہ خوب یہاں پر یہ مثال کہ آغاز میں بتانا چاہتے ہیں یہ اس کی خبر ہے، لہو ہمم۔ قرآن مجید سے مثال اگر دوں تو سورہ بقرہ آیت نمبر 36، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، کہ آغاز میں بتا دیا کہ لکم خبر ہے، مستقرن و متاعن کے لیے۔ یا سورہ توبہ میں ہے فیہ رجال، یہ فیہ رجال کہ یحبون ان یتطہروا، 108 نمبر آیت، آغاز میں بتا دیا کہ فیہ خبر ہے۔ یا مثلا سورہ آل عمران میں ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، للہ کو آغاز میں مقدم کر کے بیان کر دیا کہ یہ خبر ہے، صفت نہیں ہے۔ فَلَوْ قِيلَ ہِمَمٌ لَا مُنْتَہَا لِکِبَارِہَا لَهُ لَتُوَہِّمَ ابْتِدَاءً كَوْنُ لَهُ صِفَةً لِمَا قَبْلَهَا، اگر لہو کو بعد میں لاتے تو یہ توہم ہوتا، مؤخر لاتے تو توہم ہوتا کہ بھیا شاید یہ صفت ہے۔ نہ، ہم یہ پہلے ہی بتانا چاہتے ہیں یہ خبر ہے۔ التشویق للمتأخر، خوب، فرماتے ہیں کبھی کبھار مسند کو مقدم کرتے ہیں تاکہ جو مسند الیہ بعد میں آنے والا ہے اس کی نسبت سے تشویق ہو۔ اذا کان فی المتقدم ما یشوق لذکرہ من طولہ او غرابتہ، جب آپ کے متقدم میں ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے اندر شوق پیدا کر رہی ہے کہ پتہ تو چلے کیا آنے والا ہے۔ اچھا، یہ دو جگہوں پر ہوتا ہے، یا تو آپ کا جو پہلے والا کلام ہے وہ اتنا طولانی ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ بھئی اتنی لمبی بات کرا، مسند کو ذکر کرا، پتہ تو چلے مسند الیہ کیا ہے۔ یا جو آپ کا مسند ہے وہ ایک امر غریب ہے، ناآشنا ہے، اس وجہ سے۔ مثال آپ کہتے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ یہ اتنا تفصیلی آپ نے ذکر کیا، بندہ منتظر رہتا ہے کہ بھئی آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، رات کے آنے جانے میں، یہاں پر اختلاف آنے جانے کے معنی میں ہے،
اور یہیں سے پتہ چلتا ہے وہ جو حدیث ہے نا، اگر ثابت بھی ہو جائے کہ اختلاف امتی رحمہ، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ جھگڑا کرنا، ایک دوسرے کا گلا پکڑنا، بلکہ اختلاف امتی رحمہ یہی والا اختلاف ہے جو واختلاف اللیل والنہار ہے، یعنی میری امت کا ایک دوسرے کے پاس آنا جانا یہ رحمت ہے۔ خوب کے نقطہ خوبی بود التفاعل، کبھی کبھار نیک شگون کے لیے، مثلا کما تقول للمریض فی عافیت انت، کہ دیگه فال نیک میزنیم، نیک شگون کے لیے، بھلے سوان جلائے۔ وَكَقَوْلِهِ، یا مثلا شاعر کا یہ شعر کہ نیک شگون کے لیے اچھا ہے، سُعِدَتْ بِغُرَّةِ وَجْهِكَ الْأَيَّامُ وَتَزَيَّنَتْ بِلِقَائِكَ الْأَعْوَامُ، یعنی سعدت یا سعدت دونوں کہہ سکتے ہیں کہ خوش بخت ہے، سعادت مند ہے، خوب دیگر فال نیک میزنی کیا ہے، فرماتے ہیں کہ سعادت مند ہے، خوش بخت ہے، بغرت وجہ کا، تمہارے چہرے کی روشنائی سے کیا سعادت مند ہے، الایام، یعنی ایام دن رات یہ سعادت مند ہے، وَتَزَيَّنَتْ بِلِقَائِكَ الْأَعْوَامُ، اور جو سال تمہارے ساتھ ملاقات کرتے ہیں تو وہ زینت پاتے ہیں۔ خوب ایک یہ مثال کہ بہرحال الحق والانصاف خوبصورت مثال ہے۔ تعجیل المساء، خوب آغاز میں ہی ہم اس کو بری خبر دینا چاہتے ہیں، کقول المتنبی، جیسے مثلا متنبی کا یہ شعر ہے کہ آغا متنبی کیا کہتا ہے، وَمِن نَقَدِ الدُّنْيَا، یا بعض جگہوں پر ہے وَمِن نِقَدِ الدُّنْيَا عَلَى الْحُرِّ أَنْ يَرَى عَدُوًّا لَهُ مَا مِن صَدَاقَتِهِ بُدٌّ، وَمِن نَقَدِ الدُّنْيَا، یعنی دنیا کی سیاہ بختی اور بدبختی میں سے یہ بات ہے، وَمِن نِقَدِ الدُّنْيَا عَلَى الْحُرِّ، ایک آزاد انسان پر دنیا کی بدبختی میں سے یہ ہے کہ أَن يَرَى عَدُوًّا لَهُ مَا مِن صَدَاقَتِهِ بُدٌّ، درست ہے، یہ من صداقت ہی خبر مقدم، بدن مبتدا مؤخر ہے، درست ہے، تو ترجمہ ایسے ہوگا کہ ایک آزاد اور حر انسان کی بدبختی میں سے ہے کہ اس کے لیے کوئی چارہ نہیں ہے مگر یہ کہ اس کے ساتھ دوستی رکھے کہ جس کو اپنا دشمن سمجھتا ہے، یعنی جس کو اپنا دشمن سمجھتا ہے اسی کے ساتھ دوستی رکھے، یہ ایک آزاد انسان کے لیے بدبختی میں سے ہے۔ تعجیل المسرہ للسامع، حالانکہ جو سننے والا ہے اس کو آغاز میں خوش کرنے کے لیے، كَقَوْلِكَ لِتِلْمِيذٍ کہ يَسْأَلُكَ عَنْ نَتِيجَةِ امتحانِهِ، مثلا ایک شاگرد آپ سے پوچھتا ہے استاد میرا پرچہ کیسے ہوا، امتحان میں کیا ہوا، تو آپ کہتے ہیں ناجح انت، آغاز میں ہی ایسے کہہ دیا، اس کو خوش کر دیا۔ وغیرہ، اور اس کے علاوہ بھی نکات ہو سکتے ہیں کہ جن کی وجہ سے مسند کو مقدم کرتے ہیں، کالتعجب، مثلا للہ درک، کہ پہلے میں اس کی ترکیب بھی کر چکا ہوں، معنی بھی کر چکا ہوں کہ اللہ کے لیے ہے تمہارا شیر، یعنی واقعاً تم جو اتنے شجاع ہو، بہادر ہو، یہ نہیں لگ رہا کہ تمہیں دودھ پلانے والا کوئی انسان ہے، نا، للہ درک کا نو شیر خدا خور دی، کہ یہ تعجب کے لیے۔ وتعجیل التعظیم،
حالا تعظیم میں اجلت کے لیے مثلا آپ کہتے ہیں عظیم انت یا اللہ، یا تعجیل مادہ کے لیے نعم الزعیم سعد ایسے، یا ضم کے لیے بئس الرجل خلیل، یا ترحم کے لیے فقیر ابو کا. درست ہے آقا؟ ترحم کے لیے یا دعا کے لیے مبارکن وصولک بالسلامہ وحلم مجرن. آقا یہ جو حلمہ ہے نا، اس کی ترکیب سن لیں. ایک مرتبہ حلمہ لازم آتا ہے، حلمہ یعنی بیا، اور ایک مرتبہ متعدی ہے، حلمہ یعنی بیاور لاؤ. ایک مرتبہ ہے کہ آؤ اور دوسری مرتبہ ہے کہ لاؤ. جرن یہ حال ہے یا مفعول مطلق ہے، تو یہاں پر وہی متعدی والا معنی ہوگا، حلم جرن، اور اسی طریقے سے تم بات کو آگے چلاتے آؤ ایسے. وَيُؤَخَّرُ الْمُسْنَدُ لِأَنَّ تَأْخِيرَهُ هُوَ الْأَصْلُ. بابا تاخیر کے لیے کوئی خاص نقطہ نہ، اصل یہ ہے کہ مسند مؤخر ہو. وَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِتَقْدِيمِهِ غَرَضٌ، یا اس کی تقدیم کے ساتھ کوئی مثلا نقطہ نہیں ہے تو مؤخر ہی لائیں گے. او تعلق بتقدیم المسند الیہ غرض، یا نہ مسند الیہ کو مقدم کرنے میں ہماری ایک غرض وابستہ ہے کہ الوطن عزیز، کہ یہ مثال فقط آخری کے لیے نہیں ہے، یہ مثال ہے تاخیر مسند کے لیے. یہاں پر دھوکہ نہ کھائیے گا، ایسے نہ ہو کہ آپ کے ذہن میں ہو کہ یہاں پر وہی تقدیم مسند الیہ کی غرض کو مد نظر رکھا ہے. نہ 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 نہ، اس کی مثال نہیں ہے. مثال ہے الوطن عزیز. تقدیم مسند الیہ میں کیا غرض ہوتی ہے، وہ اغراض ہم پہلے آپ کو بیان کر چکے ہیں کہ ان اغراض میں سے مثلا کوئی بھی غرض ہو، مثال اہتمام ہو، تعجیل مسرت ہو، تعجیل مساعت ہو، تبرک ہو، کہ وہ پہلے ذکر کر چکے ہیں. تمام شد، بس ختم. تنبیہون ینقسم المسند الی مفرد و جملۃ. آگا مسند آپ کا یا مفرد ہے یا جملہ ہے. والمسند الجملہ الی قسمین، اور جو مسند جملہ ہے وہ تقسیم ہوتا ہے الی قسمین، یعنی ینقسم المسند الجملہ الی قسمین. ایک ان یکون سببیا، نحو خلیل ابوہ منتصر، یا خلیل ابوہ انتصر، یا خلیل انتصر ابوہ. خوب آگا اس کی تھوڑی سی وضاحت کروں، اگرچہ آپ یہ ادبیات میں پڑھ تو چکے ہیں لیکن بہرحال تھوڑی سی وضاحت عیب نہ دار ہے. جملہ سببی اس جملے کو کہتے ہیں کہ اس میں اسناد ایک ایسی چیز کی طرف دی جاتی ہے جو مسند الیہ اول کے ساتھ مربوط ہے. مثلا آپ کہہ رہے ہیں خلیل ابوہ منتصر، خب یہاں پر آپ منتصر کی نسبت ابوہ کی طرف دے رہے ہیں، اور یہ ابوہ جو اولین مسند الیہ خلیل اس کے ساتھ مربوط ہے، اسے کہا جاتا ہے سببی. پس سببی وہ جملہ ہے کہ اس میں اسناد آپ ایک ایسی شے کی طرف دیتے ہیں کہ جو شے آپ کے مسند الیہ کے ساتھ مربوط ہے، اسے کہتے ہیں سببی. نہ وہ کہ مثالیں دی. وَأَن يَكُونَ غَيْرَ سَبَبِيًّا، کہ چہ بسا غیر سببی ہوتی ہے. یقصد فیہا احد الامرین، اور جملہ یعنی مسند جملہ ہو تو وہاں پر مقصود دو میں سے کوئی ایک بات ہوگی. تخصیص الحکم بالمسند الیہ، کہ حکم کو آپ مسند الیہ کے ساتھ اختصاص دینا چاہتے ہیں. درست ہے. مثلا انا سعیت فی حاجتک، یعنی ای السائی فیہا انا لا غیری، بھئی میں تمہاری مشکلات میں مدد کرنے والا ہوں، کوئی اور نہیں ہے. یہ تخصیص، فقط میں ہوں جو تمہارے کام آتا ہے، دوسرے لوگ تمہارے کام نہیں آتے. یا وَأَنَا رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ،
میں نے اپنی خواہش سے، نہ کہ اس نے، میں نے اپنی خواہش سے اس کو اپنی طرف بلایا تھا۔ تاکید الحکم، حکم کی تاکید کے لیے وہاں پر بھی ایسے ہوتا ہے، جملہ لے کر آتے، مثلا سعد حضرہ کہ عرض کیا تھا کہ یہاں پر تقرر اسناد ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ حضرہ کی نسبت ضمیر کی طرف جو فاعل ہے ایک، دو اس پورے جملے کی نسبت مبتدا کی طرف، تقرر نسبت ہوا، خبدی کی تاکید آ جائے گی۔ وَذَلِكَ لِمَا فِي الْجُمْلَةِ مِن تَكْرَارِ الْإِسْنَادِ مَرَّتَيْن، کیونکہ جملے میں اسناد کو دو مرتبہ تکرار کیا گیا ہے۔ وَيُؤْتَى بِالْمُسْنَدِ ظَرْفًا وَجَارًا وَمَجْرُورًا لِلْاخْتِصَارِ، اگر مسند ظرف یا جار و مجرور لاتے ہیں اختصار کی بنا پر۔ خلیل عندک، متعلق کو حذف کر دیا۔ محمود فی المدرسہ، متعلق کو کیا کر دیا؟ حذف کر دیا۔ خوب، بعض تمرینات ہیں کہ ان تمرینات کو انشاءاللہ آپ خود حل کریں، کہ دیکھیں ذالک ازکا لکم و اطہرو، کہ یہاں پر ذالکم اور لکم اطہرو کی نسبت سے محذوف ہیں، کیونکہ پہلے والے سے پتہ چل رہا ہے دونوں کے لیے قرینہ بالکل موجود ہے۔ خوب، اسی طریقے سے اور بھی جو یہاں پر مثالیں ان پر تھوڑا سا غور فرمائیں۔ الحمدللہ خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو احوال مسند میں بھی اپنے یعنی اختتام پر پہنچی۔ انشاءاللہ بقایا بس الباب الخامس فی الاطلاق والتقیید، کہ بہرحال اس کے اندر بھی خوبصورت کچھ نکات ہیں جن نکات کو ہم آپ کے سامنے آہستہ آہستہ پیش کریں گے، اگرچہ وقت ہے لیکن کیونکہ اول بحث ہے تو اس کے لیے پھر جلسے آئندہ کوئی رکھتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔